بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله مولانا العظيم. هو الحی، وہ اللہ کی ذات زندہ ہے. کوئی کہہ سکتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں زندہ ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا خصوصیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حیات ذاتی ہے، کسی کے دینے سے نہیں ہوئی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اس کے علاوہ انسان، جاندار، باقی مخلوق کی جو حیات ہے، زندگی ہے، وہ ذاتی نہیں ہے، ہمیشہ سے بھی نہیں ہے. بھائی ہمیشہ سے بھی اتنی کمزور ہے کہ ہر وقت موت کا ڈر لگا رہتا ہے. کیا بادشاہ، کیا فقیر، ہر کسی کو یہ خطرہ برابر ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ صرف حی نہیں بلکہ ہر چیز کو زندگی بخشنے والے، ہر چیز کو زندگی عطا کرنے والے. اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور انسان ہے. انسان کی حالت یہ ہے کہ یہ کسی کو زندگی نہیں دے سکتا. اگر یہ کسی کو زندگی دے پاتا تو یہ اپنی اولاد کا اپنی زندگی میں مرنا کبھی بھی برداشت نہ کرتا. تو بھائی اللہ تعالی حی القیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے، بذات بذات خود ہے، کسی کے دینے سے نہیں. اور اللہ تعالیٰ صرف حی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو بھائی زندگی بخشنے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں. اور اللہ کے اندر زندگی دینے کی صفت اتنی اعلیٰ درجے کی اور کمال کی ہے کہ اللہ تعالی بے جان سے جانداروں کو پیدا کر دیتے ہیں اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو دوبارہ مٹی سے پیدا کر دے. جب اللہ تعالیٰ حی ہے، لا الہ الا ہو، تو الہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. جب اللہ تعالیٰ حی ہے، جس کو کافر بھی مانتے ہیں، تو بھائی پھر بندگی بھی کس کی کرنی ہے؟ حکم بھی اللہ ہی کا ماننا ہے. فادعوہ، اسی کو پکارو. اسلام میں پکارنا مدد کے لیے، بھائی اسلام میں پکارنا مدد کے لیے، اسباب سے ہٹ کر دعاؤں میں، تنہائیوں میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں
صرف اور صرف کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ کو۔ قرآن کا یہی حکم ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا نہیں جائے گا۔ فادعوہ، اس اللہ ہی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو بھائی کیا کرو؟ خالص کرو۔ ہر عمل اللہ کے لیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے۔ اور بھائی یہ جو اخلاص ہے یہ جلدی سے نہیں آتا۔ انسان کی خطرناک کمزوریوں میں سے یہ کمزوری ہے کہ یہ بڑی جلدی دکھلاوے اور ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عظیم محدث اور بزرگ اور بہت بڑی شخصیت ہے پاکستان کی، وہ ایک مرتبہ اخلاص پر گفتگو کر رہے تھے، تو فرمایا بھائی یہ جو باتیں میں اخلاص کی کر رہا ہوں یہ میری زبان سے ادا ہو رہی ہے، اور اس کی اصل جگہ دل ہے۔ زبان سے دل کا فاصلہ ایک بالشت ہے، لیکن یہ اخلاص کی باتیں دل تک پہنچاتے پہنچاتے ساری زندگی لگ جاتی۔ بھائی ساری زندگی لگ جاتی۔ اس امت کے عملوں کی بربادی ریاکاری سے ہوگی، دکھلاوے سے ہوگی۔ عمل میں اخلاص بڑی محنت سے آتا ہے، بڑی کوشش سے آتا ہے۔ فرمایا مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہے جو الحی پہ تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ذاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کمالات یہ نہیں انسان کی طرح یہ جاہل پیدا ہوتا ہے، محنت کر کے ان کو حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اس طرح نہیں ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، انی نہیت، یقیناً مجھے روک دیا گیا ہے، مجھے منع کر دیا گیا ہے، مجھے ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ مجھے ہرگز ان کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے، ان کی عبادت کی اجازت نہیں ہے۔ غیر اللہ کی اجازت، اس کو پکارنا، مدد مانگنا، اس میں اللہ تعالیٰ حد درجہ غیور ہے، اللہ تعالیٰ حد درجہ حساس ہے۔ عبادات میں اللہ تعالیٰ بہت وسیع الظرف ہے، اپنے بندوں کو معاف کرنے میں کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ظرف زمین و آسمان سے بڑا ہے۔ ہم نے نماز پڑھی ہے، بیچ میں نیند بھی آ گئی، جھٹکا بھی لگ گیا، بھول بھی گئے، اللہ کہے گا کوئی بات نہیں۔ ہر بشری کمزوری کے ساتھ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی عبادت کو قبول فرما لیتے ہیں، لیکن بندگی کس کی ہوگی اس میں کوئی معافی نہیں، بالکل کھری دو ٹو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان، اللہ کے نبی کہاں غیر اللہ کی عبادت کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اصل میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی، کسی کی اطاعت، کسی کی اس طرح کی تعظیم کا کوئی سوچے بھی نہ۔ اس لیے اسلام میں ہلکی سے ہلکی جہاں شرک کا شیوہ ہو سکتا تھا اس سے بھی روک دیا گیا۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ مثال دی ہے، نماز جنازہ ہم الفاظ کیا بولتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے بھائی، وضو شرط ہے کہ نہیں؟ قبلہ شرط ہے۔ جن اوقات میں 3 اوقات ابھی سورج نکلنا شروع ہوگا، اس وقت میں جب اور نمازیں نہیں ہو سکتی، نماز جنازہ بھی۔ زوال کے وقت میں جس طرح اور نماز پڑھنا جائز نہیں، نماز جنازہ بھی۔ سورج غروب کے وقت اور نماز جائز نہیں، نماز جنازہ بھی۔ اس میں امام بھی ہے، مقتدی بھی ہے، صفے بھی ہے، قبلہ رخ بھی ہے، نماز کے اوقات بھی ہیں، وضو بھی شرط ہے، ساری باتیں نماز والی ہے، 100% نماز والی۔
لیکن نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔ کیوں نہیں؟ رکوع سجدہ اگر یہاں رکھ دیا جاتا، چونکہ میت آگے ہوتی، دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ شاید رکوع اور سجدہ کس کو کیا جا رہا ہے، اگرچہ کرنے والے کی نیت نہ ہوتی، دیکھنے والے غیر مسلم یہی سمجھتے۔ جس طرح وہ بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے وہ کیا کہتے، تم کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ بیت اللہ کو۔ بھائی ہم سجدہ بیت اللہ کو کرتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بیت اللہ تو ایک سمت متعین کرنے کی کیا ہے، جس طرح بھائی یہ جو صفوں کے نشان ہیں یہ تو صرف صف سیدھی کرنے کے لیے، بھائی یہ تو صرف کس کے لیے؟ صف سیدھی کرنے کے لیے۔ بیت اللہ تو صرف نماز کی سمت کو متعین کرنے کے لیے ہے۔ ہم بیت اللہ کو ہرگز سجدہ نہیں کرتے۔ سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ حجر اسود کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور بات اور بڑی ایمان والی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا، تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں تجھے بوسہ کیوں دے رہا ہوں؟ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے دیکھا، اگر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو ہرگز تجھے بوسہ نہ دیتا، ہرگز تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اس لیے فرمایا گیا، یہاں الفاظ بہت کھرے، دو ٹوک، انی نہیت، مجھے روک دیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں بندگی کروں، میں عبادت کروں، میں پکاروں ان کو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ بطور خاص لما جاءنی البینات من ربی، جب کہ آ چکی ہیں میرے پاس دلیلیں میرے رب کی طرف سے، بینات آ چکی ہیں، میرے اللہ نے وحی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، عقل کے ذریعے، سمجھ کے ذریعے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے میرے اوپر یہ بات روز روشن کی طرح واضح کر دی ہے۔ اب اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کا سوال ہی پیدا۔ بھائی اگلی بات، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اسلم لرب العالمین، میں فرما بردار بن کر رہوں اس رب کا جو سارے جہانوں کو پالنے والا۔ بھائی ذرا ایک بات پہ غور کرنا، یہ جو کلمہ ہے نا، ان اسلم لرب العالمین، اس کا مطالبہ مجھ سے اور آپ سے یہ ہے کہ ہمارے زندگی کے تمام معاملات ایسے ہونے چاہیے، ہماری زندگی کا لین دین، تمام معاملات ایسے ہونے چاہیے جس سے یہ جھلکے کہ ہم کسی ذات کے حکم کے پابند ہیں۔ بھائی ہم کسی ذات کے حکم کے پابند ہیں۔ ابھی میں ایک جگہ آ رہا تھا، میرے ساتھ ایک سرکاری ملازم تھے، انہوں نے بڑی چھوٹی سی بات پر یہ کہا کہ میں سرکاری ملازم ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، یار پھر آپ کو تو ہر وقت، کہنے لگا جی ہم سرکاری ملازم ہیں، ہمیں ہر وقت اس کی احتیاط رکھنی پڑتی۔ اب اگر وہ سرکاری نوکری 30 سال 35 سال کرتا ہے تو ہر موقع پر اس کو یہ یاد رہتا ہے کہ میں سرکار کا ملازم ہوں، مجھے کیا کرنا ہے اور مجھے کیا نہیں کرنا۔ یہ جو وزرائے خارجہ ہوتے، جب دوسرے ملکوں کے ساتھ معاملات طے کرتے تو ان میں سلام لینے کے انداز کا بھی کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہوں گے، فلاں کانفرنس میں پاکستانی وزیر اعظم بھی گئے، انڈیا کے وزیر اعظم بھی آئے، آپس میں سلام نہیں لی، کوئی پیغام ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی ان کی ایک ایک ادا، ایک ایک لفظ نمائندگی کر رہا ہوتا ہے ان کے ملک کی اور بھائی ان کی پالیسیوں کی۔ ایک مسلمان، بھائی ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ هو سماکم المسلم، مسلم کسے کہتے ہیں؟ یہاں فرمایا
ان اسلم، مسلم اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکا ہو۔ کس کے حوالے کر چکا ہو؟ اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو۔ وہ بھائی اللہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھائے، اگر ہم مسلم، اسلام، ان حقیقتوں کو سمجھ جائیں نا تو ہم پھر وہ حرکتیں نہ کریں جو آج کا مسلمان کر رہا ہے، جو آج کے مسلمان کر رہا ہے۔ ہم اس کے باوجود اپنی رسموں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی معاشرے کی مجبوریوں کو بھائی کیا دیتے ہیں؟ ترجیح دیں، حالانکہ ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس کے حکم کے پابند بنائیں؟ اللہ کے حکم کے پابند بنائیں۔ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا پابند بنا لیتا ہے تو بھائی وہ پھر کبھی بھی اپنے حد سے تجاوز نہیں کرتا۔ اب دیکھو نا، چند دن پہلے میں نے ایک صاحب کو دیکھا، میں نے کہا واہ واہ، کیا کسی وجہ سے بیوی سے اتفاق نہیں ہو سکا، بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ طلاق دینے میں حق بجانب تھے، اولاد ماشاءاللہ بڑی ہو رہی ہے، بیٹا بیٹی 22-23 سال کے، چونکہ خدا ترس بندہ ہے، بھائی کیا ہے؟ خدا ترس بندہ ہے۔ گجرانوالہ میں اپنے بچوں کو الگ رہائش لے دی، خرید کے اپنے بیٹا بیٹی کے نام لگوا دی، اور انہیں پابند کیا بھائی اپنی ماں کو اپنے پاس رکھو، اپنی ماں کو کس کے پاس رکھو؟ آپ کے اخراجات شادیوں تک میرے ذمے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ 7-8 سال سے جو گجرانوالہ کی رہائش ہے، بچے ماں باپ کے پاس ہیں، خود بھی جاتے ہیں ملنے، پردے ان کی جو سابقہ اہلیہ ہے سامنے نہیں آتی۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے مفتی صاحب یہ میرے پرانے یار ہیں، یہ ماشاءاللہ اتنے اچھے طریقے سے یہ کس طرح مینج کر لیتے؟ میں نے کہا بھائی جب اللہ کا ڈر دل میں ہو، کس کا ڈر ہو، اور بندہ یہ سمجھے کہ میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، مجھے یہاں کیا کرنا ہے، پھر بندہ سب کچھ کر لیتا ہے۔ پھر بندہ کیا کر لیتا ہے؟ سب کچھ کر لیتا ہے۔ ہمارے یہاں جو ظلم، زیادتی، حد سے تجاوز، بھائی کس سے تجاوز؟ حد سے تجاوز، لین دین میں بے ایمانیاں، فراڈ، یہ اس وجہ سے ہے اپنے آپ کو کہتے مسلمان ہیں لیکن حقیقت مسلمانیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ بھائی حقیقت مسلمانیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں نے زندگی میں ایک صاحب کو دیکھا، بعض لوگوں کی نیکیاں دیکھ کر بڑا رشک آتا ہے کہ یار یہ کیسے اللہ کے نیک بندے، کیسے اللہ کے نیک بندے۔ گاڑیوں کا کاروبار ہے، جب گاڑی بیچتے بتاتے ہیں بھائی اس میں یہ 4 نقص ہیں، اس میں یہ کیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ ماشاءاللہ صاف صاف بتا دیتے ہو، بھائی اس گاڑی کا جو پیچھے والا دروازہ ہے اس کا پیٹ بعد میں ہوا ہے، آپ سارے عیب بتا دیتے ہو، کیا فائدہ؟ کیا لگے مجھ صاحب اس کا بڑا فائدہ، بڑی برکت ہے اس کی کیا ہے بڑی؟ بھائی آج کا مسلمان تجارت میں عیب بتاتا ہے؟ آپ جاؤ ابھی منڈی میں آم لینے، اس کا داغ نیچے ہوگا، اس کے اوپر سٹیکر لگا دیں گے، اس کے اوپر کیا کر دیں گے؟ سٹیکر لگا دیں گے۔ آپ جا کے مسلمانوں کی پیکنگ کی پیٹیاں دیکھیے، اوپر کیا ہے اور نیچے کیا ہے۔ اللہ ہمیں یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ ہم نے اپنے نام پر غور نہیں کیا، ہم نے اپنے نام پر غور نہیں کیا۔ یہ کلمہ نا مجھے حکم دیا گیا ہے ان اسلم، میں ہر وقت فرما بردار بن کر رہوں، کس کا؟ اس رب کا جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، ہر وقت میں اس کا پابند رہوں۔ اس لیے بھائیو مجھے اور آپ کو اللہ کے حکم کے پابند ہو کر زندگی گزارنی ہے، مجھے اور آپ کو اللہ کے حکم کے پابند ہو کر میرے اور آپ کے زندگی کے معاملات رنگ ڈنگ بتائیں کہ ہم کسی ذات کے حکم کے کیا ہیں؟
پابند ہے، اور جو دنیا میں یہ پابندی گوارا کر لے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اپنا اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرمائیں گے دنیا میں تو نے میری پابندیوں کو قبول کیا، ولا اسی پارے میں آگے آ رہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اب مرنے کے بعد کی زندگی تم اس طرح گزارو، تمہارے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تم نے دنیا میں میری پابندیوں کو قبول کیا، میں نے جن چیزوں سے روکا تھا اپنے آپ کو اس سے باز رکھا، آنکھ بند ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے اب تمہارے اوپر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، تم موج کرو۔ دیکھو آخری بات، اللہ تعالیٰ دو باتیں دونوں ذمہ داریاں کسی بندے پر نہیں ڈالتی۔ ایسا نہیں دنیا میں اللہ پابندیاں لگائیں آخرت میں بھی لگائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ اپنے آپ کو، قرآن کریم نے کیا ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ، جو اللہ سے ڈر گیا، مقام ربِّهِ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو کس سے روک لیا؟ خواہشات سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت کیا ہے اس کا، اور سورہ رحمان میں کیا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اپنے رب کے سامنے کھڑا، اس کو پتہ میں اللہ کو جواب دہ ہوں۔ میں کس کو جواب دہ ہوں؟ اللہ کا جواب۔ میں آپ کو یہ باتیں سناتا ہوں اللہ کے نیک بندوں کی۔ چند دن پہلے مجھے ایک میسج آیا، ہم پتہ نہیں بزرگی کس کو سمجھتے ہیں، میں نے آج آپ کو جتنے واقعات سنائے ہیں یہ ہیں اللہ کے ولیوں کے واقعات۔ بھئی یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی میں سعودیہ اکٹھا کام کرتے رہے، میرے 3 دوستوں کے کچھ پیسے ہیں میرے پاس، اور وہ پیسے بھی کوئی بہت بڑی رقم نہیں، کوئی 100 200 300 ریال۔ پاکستان آ گئے، وہ میرے 2-3 دوست دوبارہ واپس نہیں جا سکے۔ پاکستان آنے کے بعد میں نے بہت تلاش کیا، ان کو رابطہ کیا، ان کا شناختی کارڈ نمبر، اتفاق سے مجھے 2-3 سال کے بعد ان کے شہر میں جانے کا موقع ملا۔ میں اس شناختی کارڈ کے پتے پر ان کا محلے میں بھی گیا، ان کا کوئی پتہ نہیں۔ میں 3-4 سال سے ان کو تلاش کر رہا ہوں، اب جو ان کا جو 500-600 ریال ہے میں اس کا کیا کروں، میں پریشان ہوں۔ بھائی یہ احساس تقویٰ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ اللہ کا متقی بندہ ہے، یہ واقعی اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے۔ کہنے کو چھوٹی سی بات ہے، چند 100 ریال پہنچانے ہیں، شناختی کارڈ کے پتے پر ان کے گھر تک گیا، تلاش کر رہا، فکر مند ہے۔ یہ وہ بندہ ہے، اس کے دل میں صرف اور صرف کس کا ڈر ہے؟ اللہ کا۔ اللہ اس ڈر کی بڑی لاج رکھیں گے کہ میرا بندہ مجھ سے ڈر، یہی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ ہم نے پتہ نہیں بزرگی اور نیکی کس کو سمجھ رکھا ہے، سب سے بڑی بزرگی تقویٰ ہے۔ سب سے بڑی بزرگی کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اللہ سے ڈرنا سب سے بڑی بزرگی ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا کیا ہے؟ سب سے بڑی بزرگی ہے۔ اس سے بڑی بزرگی کوئی نہیں۔ بہرحال وَأُمِرْتُ، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اسلم لرب العالمین، میں فرما بردار بن کر رہوں اس رب کا جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔